فرماتا ہے الٹے نام کسی کے مت بلاؤ اور برے لقب سے کسی کو مت یاد کرو اور ایک دوسرے کو تانا زنی مت کرو، تانے ہی تانے ایک دوسرے کو۔ تو کئی بسا اوقات بعض لوگوں کی زبان پہ تو ہوتے ہی تانے، وہ ایسے بولتے ہیں کہ جیسے دوسرے کو پتھر مار رہے ہیں۔ پتھر یہ ظاہری طور پر ہاتھ سے ہی نہیں مارا جاتا، زبان سے بھی مارے جاتے ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں تیر کے لگائے ہوئے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، مگر زبان کا لگایا ہوا زخم کبھی ملا نہیں کرتا۔ آپ کو کسی نے چوٹ لگائی ہے، کسی نے زخم لگایا ہے، کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ بھی بھول جائیں گے، شاید وہ بھی بھول جائے، مگر جو زبان کا لگایا ہوا زخم ہے، 35 سال پرانی لڑائیاں، 60 سال سے خاندان آپس میں پھٹے ہوئے، بات کیا تھی کہ ان کے دادا نے جد نے کسی نے کسی کو گالی دے دی تھی، کسی نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا تھا، تانا دے دیا تھا، تو پھٹ پڑ گیا، خاندانوں میں بگاڑ پڑ گیا بہت بڑا، جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ تو اس کی جڑ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو ٹھیک نہیں کیا، ہم نے برے لقبوں سے لوگوں کو یاد کیا اور ایک دوسرے پر تانا زنی کی، اور جس کی وجہ سے فتنے کی آگ اتنی پھیل گئی جو تھمنے کو نہیں آتی۔ تو اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، اپنے گرد و جوار میں، اپنے ارد گرد میں غور فرمائیں کہ شاید ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور ہم کسی کا نام بگاڑ رہے ہوں، اور ہم شاید کسی بات پر تانے دے رہے ہوں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو محسوس بھی نہیں ہوتی اور گناہ بھی نامہ اعمال میں درج ہوتے چلے جاتے ہیں، بظاہر محسوس نہیں ہو رہی۔ زبان کی لذت کے لیے ہم ایسا بول رہے ہیں یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی زبان سے ایسے الفاظ جو ہیں ان کی ادائیگی کر رہے ہیں، مگر وہ لوگوں کو زخم لگا رہی ہیں، ان کے دلوں پر گھاؤ لگا رہی ہیں جو کہ ملنے والے نہیں۔ کوشش فرمائیں زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہی اللہ رسول کی تعلیمات ہیں اور یہی اللہ کا فرمان ہے کہ اپنی زبان کو اپنی گرفت میں رکھو اور ایسے الفاظ بولنے سے گریز کرو۔ پہلے تولو پھر بولو، پہلے بات کا وزن کرو، سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو پھر اس کی ادائیگی اپنی زبان سے کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایسا لفظ منہ سے نکال بیٹھو جس کا خامیازہ ساری زندگی ہمیں بھگتنا پڑ جائے۔